الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن محمد سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے جمعہ کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ کے اسباق دہرا رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے موقع پر ایک بڑا عنوان علماء نے کلام پاک اور حدیث شریف کی روشنی میں لکھا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام۔ وہ ہم نے اپنی بساط تک بڑی تفصیل سے پڑھا ہے، اور جب وہ باب مکمل ہوا تو آخر میں مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے اکابر نے بھی ایک عنوان قائم کیا، حضرت خضر علیہ السلام اور مسائل سگانا، اور بعض حضرات نے چہار گانا شمار فرمایا۔ مسائل سے گانا کو تو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا، اب اس عنوان میں یہ آخری سرخی رہ گئی تھی جو چوتھی اور چہار گانا میں آخری شمار کی گئی، جسے علماء کی زبان میں کہا جاتا ہے مسئلہ تکوین۔ یہ مسئلہ مشکل بھی ہے اور اہم بھی ہے، اور مسائل کی طرح، اس لیے کہ اگر آپ غور فرمائیں تو حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی میں جو یہ تین مسئلے پیش آئے جن کو کلام پاک نے بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موقع پر، اگر آپ اور میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے وہاں پر جو واقعات ہوئے ہم بھی حیران تھے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صاحب تورات نبی ہیں، جو رسول ہیں، جو کلیم ہیں، حتیٰ کہ اکابر نے لکھا کہ جو اپنا اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام میں اس مقام پر ہیں کہ جہاں پر ہمارے اکابر نے لکھا انبیاء علیہم السلام میں سے بھی صرف 5 نظر آتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے اولو العزم من الرسل،
حضرت موسیٰ ان میں ایک ہیں۔ جب وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ان اعمال کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے تو میں اور آپ کس شمار کو قطار میں ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑا تھا یا اس بچے کو قتل کیا تھا، وہ واقعات سارے ہم نے پڑھ لیے، لیکن جب پڑھنے سے پہلے جب تک حضرت خضر علیہ السلام نے خود حکمت بیان نہیں فرمائی تب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہوئے تھے، بلکہ جلال میں آئے تھے محترم کہ یہ کیا کیے آپ نے۔ اور ہم اور آپ بھی جنہوں نے پڑھا یا سنا، ہم بھی حیران اور پریشان ہوئے تھے۔ انہی واقعات کی روشنی میں علماء نے بطور مثال کے لکھا ہے کہ اس دنیا میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو مجھے اور آپ کو پریشان کرتے ہیں، اور عام طور پر ان کے جوابات ہماری سمجھ میں نہیں آتے، تو علماء نے لکھا ہے اس موقع اور مرحلے پر حضرت خضر کے اس واقعے کو یاد کر لینا چاہیے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں جب ابتدا میں کشتی کا تختہ ٹوٹا یا بچے کا قتل ہوا تو سب حیران، حتیٰ کہ حضرت کلیم علیہ السلام بھی حیران ہوئے، بلکہ جب جدا ہوئے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رحم فرمائیں ہمارے بھائی موسیٰ پر، گر کچھ مرحلہ اور رکے ہوتے تو ہمیں اور اللہ کی حکمتوں کے راز پتہ چلتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی اس دنیا میں بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں اور سوچ کے رہ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو یہی لگتا ہے، کیوں ہو رہا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے اس موقع پر حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کر لیا کریں، اللہ نے اسی سوال یا اٹھتے ہوئے شبہوں کے جواب کے لیے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اور مثال کے طور پر 3 باتیں پیش آئیں تھیں، اور یہ بھی اس موقع پر یاد کر لیا کریں آپ کہ ہر مرحلے، ہر قدم پر ہم نے پہلے وہ تفصیلاً پڑھا کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی فرماتے رہے کہ محترم آپ میرے ساتھ صبر کر کے نہیں رہ سکیں گے، اس لیے کہ شریعت ایک حکم پر پابند کرے گی آپ کو، میں اس کے خلاف کروں گا، آپ خاموش کیسے رہیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں نا، ایک تو ہے چلیں کشتی کا تختہ توڑنا، وہ بھی ظاہر بات ہے کہ دل یہی کہتا ہے کہ جنہوں نے کرایہ تک نہیں لیا، جنہوں نے اتنا اخلاق پیش کیا، ان کے ساتھ تو احسان کرنا چاہیے، چیز ہے کہ ان کی کشتی کا تختہ توڑ کے ان کی کشتی کو نقصان پہنچا دیا جائے یا ان کو نقصان پہنچا دیا جائے، ظاہر میں تو ہمیں یہی لگتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ بچے کا قتل کرنا، علماء نے لکھا ہے شریعت کا اعلان یہ ہے کہ عام حالات تو عام، حالت جنگ میں بھی کسی بچے پر وار یا اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ کسی دوسرے کی ملک کو یا کسی دوسرے کی چیز کو نقصان پہنچانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بھلے میرا اور آپ کا یہ خیال ہو کہ بھائی یہ نقصان میں اس کا کروں گا تو اس کو فائدہ ہی ہوگا، یہ خیال قائم کرنے کے باوجود بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہم کسی اور کی شے میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی حرکت کریں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ بھی توڑا اور اس بچے کو بھی قتل کیا جو نابالغ بچہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات اس لیے بیان فرمائے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے واقعے، ایسے حادثے تمہارے سامنے ہوں گے
وہاں پر ذہن میں کبھی شک پیدا ہوگا، کبھی شبہات جنم لیں گے، کبھی خیالات اٹھیں گے اور ان کے جوابات سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو علماء نے لکھا ہے ایسے مرحلے پر حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعے کو ذہن میں تازہ کر لیا کرو اور محترم کے ان الفاظ کو ذہن میں تازہ کر لیا کرو کہ وہ قدم بہ قدم فرما رہے تھے حضرت موسیٰ سے کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ تو یہی فرمائیں گے کہ یہ کیا کیے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. اور ایسا ہی ہوا بھی تھا. علماء نے لکھا ہے عام طور پر دنیا میں دیکھیں کئی ایسے شہر ہوتے ہیں، آبادیاں بسی ہوئی ہوتی ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، گھر تہس نہس ہو جاتے ہیں. آپ کو اور ہمیں دکھ بھی ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ سینے میں ایک انسان کا دل ہے تو درد تو ضرور جنم لے گا، لیکن اس کا کارن یا اس کی وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی تو یہ بھی خیال آتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جو اللہ کو نہیں مان رہے ہیں وہ تو آباد و شاد بس رہے ہیں، اور جو اللہ کو مان رہے ہیں ان کے قدموں پر زلزلے اٹھ رہے ہیں، یہ کیا ہے. اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیں ایک انسان کے گھر میں اتنی دولت ہوتی ہے کہ علماء نے لکھا ہے وہ چاہے تو سونے کے چمچوں سے کھانے کھائے، لیکن اولاد کی دولت سے وہ محروم ہوتا ہے، لاکھوں جتن کرتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا. لیکن اسی کے سامنے یا اسی کے ساتھ کچھ ایسے بھی دنیا میں لوگ بستے ہیں کہ اگر آپ دیکھے جائیں تو ان کو صبح کی روٹی ہے تو شام کی امید ہوتی ہے، لیکن اولادوں کی قطاریں لگی ہوئی. میں اور آپ تو ضرور حیران ہوتے ہیں کہ بھئی، بلکہ کبھی کبھی تو یہ جو بعد والے حضرات ہیں ان کے لیے تو میں اور آپ سوچ کہیں نہ بھی صحیح تو سوچ ضرور لیتے ہیں کہ لگتا ہے اس کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے. حالانکہ میرے اور آپ کے خیالات پہ یہ دنیا نہیں چلتی. اگر مجھ پر اور آپ کے خیالات پر دنیا کو چھوڑ دیا جائے نا تو پھر کائنات کا نظام نہیں چلے گا. اس لیے کائنات کے نظام کو اس قدرت نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. علماء نے لکھا ہے بہت سارے ایسے مرحلے آتے ہیں، کبھی کبھی سامنے والے کو ایسی بیماریاں لگتی ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ضرور سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے، اور اس مرحلے پر تو میرا اور آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ بھئی جانا تو سب نے ہے، لیکن بیٹے کے کندھے پہ باپ کا جنازہ جائے پھر اتنا دکھ نہیں ہوتا اگر اس کے برعکس معاملہ ہو جائے کہ باپ کے کندھے پہ بیٹے کا جنازہ آ جائے. تو کہنے والوں نے کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بوجھ یہی ہوتا ہے کہ باپ کے کندھے پہ بیٹے کا جنازہ آئے. یہ اس باپ کو ہی پتہ ہوتا ہے. یعنی امام الانبیاء علیہ السلام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نے جب حضور کی گود میں اس دنیا کو چھوڑا، محدثین نے لکھا ہے حضور کی پاک آنکھیں برسنے لگی. اور اس موقع پر اکابر نے لکھا ہے کہ معنی یہی ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ محترم امام الانبیاء ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ باپ بھی تو ہیں. اب ہم نے آپ نے بھی دیکھا پڑھا سنا ہوگا یا کئی ایسے دیکھے کہ ایک ہی بیٹا ہوتا ہے، چلا جاتا باپ کی آنکھوں کے سامنے. اب ہم پہ چھوڑ دیا، ہم تو پریشان ضرور ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو دل میں شک پیدا ہونے لگتا ہے. علماء نے لکھا ہے، ابھی میں نے شاید کہیں اعلان دعا وغیرہ کرائی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ یعنی وہ شخصیت جن کو مسجد حرام میں پڑھاتے پڑھاتے 50 سال ہو گئے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، نہ کوئی بیٹی نہ کوئی اور بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ باپ کے سامنے چلا گیا. باپ 80 سال میں ہیں، بیٹا 60 سال میں چلے. عمر کے فیصلے کہ عمر انسان کے سانسیں انسان کی کتنی ہیں
ان پہ پہرے رہتے ہیں اس خدائی فیصلے کے. جتنا خدا کا فیصلہ ہوگا انسان اتنی ہی سانسیں لے گا. ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ انسان نے جب جنم لیا نا تو انسان کی سانسیں گن لے کر دے گئی ہیں. ہر آنے والا لمحہ اس کی عمر ایک پگھلتی برف کی طرح ہوتی ہے، بڑھتی نہیں گھٹتی ہے. ہم تو سوچتے ہیں بھئی یہ کیا. اچھا اس کے برعکس آپ معاملہ دیکھ لیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو دیندار تو بڑی دور کی بات ہے، دین پسند ہونا بھی بڑی دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک وجود تک کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کے بیٹے صحیح سلامت ہیں، دن دنا رہے. یہ فیصلے قدرت کے ہیں، لیکن ہمارے دل و دماغ میں کبھی کبھی شک پیدا ہونے لگتا ہے یہ کیا ہے. علماء نے لکھا ہے یہ سارے مرحلے ایسے ہیں، اور بھی بڑی بڑی مثالیں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں، بہرحال مختصر کریں. علماء نے لکھا ہے یہ سارے مرحلے ایسے ہیں کہ ان مرحلوں پر حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو یاد کر لیا کرو، اور محترم کے ان جملوں کو تازہ کر لیا کرو جو انہوں نے بار بار حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. علماء نے لکھا ہے، یہاں تک کوئی باتیں سمجھ میں آئی ہیں آپ کو؟ اب آپ اگلی بات سنیں جس کے لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسائل سے یا چہار گانا میں سے آخری عنوان ہے تکوین. علماء نے لکھا ہے یہ ساری باتیں جو کبھی کبھی ہمیں چبھتی ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے عالم تکوین کے ساتھ. عالم تکوین میں ان کے فیصلے اترتے ہیں، اور آپ اور ہم نہیں جانتے کہ عالم تکوین کا فیصلہ کیا ہے اور کیوں ہے. یہ بھی یاد رہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا فیصلہ، ایک بات، ایک ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کیوں ہوتا ہے یا کیوں کیا جاتا ہے. دو باتیں ہو گئی. میں اور آپ جب اس فیصلے کو ہی نہیں جانتے، فیصلہ جب سامنے آ جاتا ہے تو چلے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیصلہ تھا، لیکن فیصلہ یہ کیوں کیا گیا یہ تو میں اور آپ تب بھی نہیں جانتے. علماء نے لکھا ہے وہ پاک ذات حکمتوں کی مالک ہے، وہ ذات جانتی ہے کہ ان فیصلوں میں کیا راز کیا حکمتیں ہیں، میں اور آپ نہیں جانتے. کبھی کبھی وہ مجھے اور آپ کو جو سامنے فیصلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمیں ان سے دکھ بھی ہوتا ہے، ہمیں ان سے تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن شریعت نے اس موقع پر مجھے اور آپ کو صبر کا سبق سکھایا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی دکھ اور کوئی آزمائش سامنے آ جائے تو کیا کریں، واہ ویلے کریں یا صبر کریں. اس لیے اکابر نے لکھا ہے کہیں زلزلے آتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اس لیے کہ سینے میں جب دل ہے تو اس دل میں درد تو رہتا ہے. کبھی کبھی سامنے جیسے میں نے عرض کیا ایک ہی باپ ایک ہی بیٹا ہوتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے. کبھی کبھی اتنی دولت بھری ہوئی ہوتی ہے، اچھا انسان نیک بھی ہوتا ہے. بڑے بڑے ہم نے اکابر دیکھے ہیں کہ جن کی آپ اور ہم گرد راہ نہیں ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، اور اکابر نے لکھا ان کے جانے کے بعد سامنے سے ان کے نام بھی مٹ گئے، اس لیے کہ اولاد چلی گئی، سب ختم ہو گیا. آج ایسے ایسے حضرات گزرے ہیں اس دنیا میں کہ جن کے یا تو شہرت یا پھر علم کے قد کو دیکھ کر میرے اور آپ کی سر کے ٹوپیاں پگڑیاں گر جائیں، لیکن آج کوئی ان کے نام بھی نہیں جانتا. بلکہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ محتمم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے کہ کتب خانوں کے اوراقوں کو دیمک کے کیڑے کھا گئے، کوئی جاننے والا نہیں رہا. اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جو برے وہ تو نیک ہیں، کوئی اولاد نہیں، ہم تو کہتے ہیں ہو. لیکن اکابر نے لکھا ہے یہ جتنی باتیں مجھے اور آپ کو چبھ رہی ہیں یا چبھتی ہیں ان کے، اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایک برا شخص ہوتا ہے لیکن کہنے والوں نے کہا کہ اگر مٹی میں ہاتھ ڈالے اس کو سونا بنا دے.
لیکن اس کے برعکس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان نیک عقیدے اچھے عمل کا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے لیکن کچھ حاصل نہیں کر پاتا بیچارہ، روٹی یا نان و نفقے کی امیدوں پر ہی چلتا ہے، ساری زندگی کھپا ڈالتا ہے، وہ بات نہیں ہوتی اس کی۔ اور کبھی کبھی ایسا اس کے برعکس معاملہ، جیسے ابھی ساتھ میں عرض کیا، تو آپ اور ہم تو کہتے ہیں یار یہ کیا وہ کیا، علماء نے لکھا ہے یہ کیا وہ کیا کرنے وقت یہ بات یاد لیا کرو کہ یہ جو فیصلے اوپر سے اتر رہے ہیں، ان فیصلوں کا تعلق عالم تکوین کے ساتھ ہے۔ عالم تکوین آپ سے ہم سے چھپا ہوا جہان ہے، وہاں پر یہ فیصلے کیوں اتر رہے ہیں آپ اور ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ آپ اور ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ کے فیصلے کیوں ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلوں میں حکمتیں کیا ہوتی ہیں، میں اور آپ ان حکمتوں کے احاطے نہیں کر سکتے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے میرا اور آپ کا علم ناقص ہے، اس ذات کا علم کامل ہے، وہ جانتی ہے، مخلوق اس کی ہے تو فیصلے بھی اس کے ہیں، وہ پاک ذات جانتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے، یہ ابھی جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، یہ بڑے بڑے بھیانک فتنے جنم لے رہے ہیں۔ اب بھی اگر ہم مناظر اسلام مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اب بھی سنتے ہیں تو 20 سال ہو گئے ان کو یہ دنیا چھوڑے ہوئے، لیکن 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے کے کیے ہوئے ان کے بیانات آج بھی ان فتنوں میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو ہمیں خیال آتا ہے کہ کاش وہ اب بھی زندہ ہوتے، لیکن ان کو جتنی عمر اللہ نے دی وہ اللہ خود ہی، اس لیے کہ عمر دینے والی وہ اللہ کی پاک ذات ہے، تو وہی جانتے ہیں کہ اس کو کتنی عمر دینی ہے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اکابر نے لکھا ہے کہ یہ جتنے مرحلے، ایسے مرحلوں دنیا کے موقعوں پر مختلف حالات سامنے آتے ہیں، کبھی بھی کوئی واقعہ کوئی حادثہ سامنے آئے، دل میں خدا پاک کی ذات کے بارے میں یا خدا پاک کے اعمال یا قول کے بارے میں یا اللہ پاک کی ذات کے فیصلوں کے بارے میں کوئی شک کوئی شبہ جنم مت لے۔ اگر اللہ معاف فرمائے وسوسہ شیطانی جنم لیتا ہے تو حضرت خضر کے علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو ذہن میں تازہ کر لیا کرو، اور قدم بہ قدم حضرت کے یہ الفاظ تازے کر لیا کرو جو حضرت نے فرماتے تھے کہ بھائی آپ نہیں سمجھیں گے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا، میں نے پہلے عرض کیا نا، جب حضرت کلیم جیسی شخصیت صبر نہیں کر سکی تو آپ اور ہم کر لیں گے؟ حضرت موسیٰ بھی تو تب سمجھے نا جب حضرت خضر نے بتایا تھا، تو تب وہ سمجھے کہ ہاں یہی تو وجہ تھی کہ اس موقع پہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پھر سن لیں کہ حضور نے فرمایا اللہ رحم فرمائے ہمارے بھائی موسیٰ پر، اگر کچھ مرحلے اور صبر کیا ہوتا تو ہم قدرت کے اور راز جانتے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے 3 واقعات سامنے آئے، اب اس پر آپ سمجھتے جائیں، دنیا میں سینکڑوں واقعات آتے ہیں، اصول آپ کے سامنے ہیں، اصول سامنے کر لو۔ اللہ نہ کرے دنیا میں ایسے کئی حادثے آئیں گے جن کو دیکھ کر میں بھی دکھ محسوس کروں گا، آپ بھی کریں گے، کبھی ہم پریشان ہوں گے کبھی آپ پریشان ہوں گے، تو علماء نے لکھا ہے اس مرحلے پر حضرت خضر کے واقعے کو ذہن میں تازہ کر لیا کرو، یا پڑھ لیا کرو یا سن لیا کرو، اور خاص کر اس مرحلے پر حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یا واقعات تو آپ کے میرے لیے مشعل راہ ہیں کہ بار بار تو حضرت فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے تو حضرت فرما رہے تھے کہ نہیں کرے، بھئی شریعت تو ایک حکم کا پابند کرے گی۔ اسی طرح دنیا میں کچھ ایسے حادثے ہوں گے کہ میں اور آپ کہیں گے یا محسوس کریں گے کاش ایسے نہیں ویسا ہوتا، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، کبھی ایک خیال اگر آتا ہے وہ وسوسہ نہیں ہے، وہ ایک اور بات ہے۔ جیسے مکی صاحب کے ساتھ بیٹے کی وفات کا حادثہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ نصیب فرمائے، لیکن دکھ تو ہوتا ہے نا، ہم تو کہتے ہیں کاش ان کو اللہ اور عمر دیتے، لیکن اللہ کے فیصلوں پر اعتراض تو نہیں ہے، اور نہ اعتراض جائز ہے اور نہ اعتراض کی گنجائش ہے۔ جس ذات نے پیدا کیا ہے وہی ذات جانتی ہے کس کو کتنی عمر دینی ہے۔
اگر یہ باتیں ذہن میں آ گئی ہیں نا تو اب وہ باتیں سنیں جو گزشتہ سے پیوستہ جمعہ رک گئی تھیں، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے الفاظ میں سنیں۔ کہیں مشکل لفظ ہوگا تو اس کا میں ترجمہ کر دوں، لفظ نہیں بدلوں گا، صرف اس کا ترجمہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کو ہم نے تفصیلاً یہاں پڑھا، آپ میں سے بھی کئی حضرات نے پہلے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، وہ ذہن میں تازہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا سفر پیش آیا تھا نا، آیا تھا یا نہیں؟ اچھا، اور قرآن پاک میں ان کے اسفار میں سے کتنے اسفار کا ذکر فرمایا؟ 3 کا۔ پہلے میں کشتی حضرت خضر نے توڑی، دوسرے میں لڑکے کو قتل کیا، اور تیسرے میں گرتی دیوار کو، اور وہ بھی ان لوگوں کی جنہوں نے ان حضرات کو کھانا کھلایا تھا، نہیں کھلایا تھا نا، بلکہ حضرت موسیٰ نے اسی موقع پہ غصے کا اظہار فرمایا تھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، ان کی دیوار بنائے جو 2 یا 3 آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ کے مفتی تقی صاحب کی باتوں کو سنیں، لیکن حاضر دماغ رہیے گا ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملوانے اور یہ واقعات دکھانے کا اصل مقصد ایک اہم حقیقت کا مشاہدہ کرانا تھا۔ مشاہدہ سمجھتے ہیں آپ؟ اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ واقعہ ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ اسلامی شریعت کی روح سے کسی کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی حرکت کرے۔ خاص طور پر اس کی تو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی ملکیت کو کوئی نقصان پہنچا دے، چاہے وہ نقصان خود مالک کو فائدے کی نیت ہی سے پہنچایا گیا ہو۔ اگر میں سوچتا ہوں کہ میں آپ کا کوئی نقصان کر دوں لیکن آپ کا نقصان ظاہر میں ہوگا، اصل میں آپ کو فائدہ ہوگا، تو جائز ہے میرے لیے کہ میں آپ کی چیز میں بغیر آپ کی اجازت کے کوئی حرکت کروں؟ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کی اجازت کے بغیر اس کا تختہ نکال دیا۔ اسی طرح کسی بے گناہ کو قتل کرنا شریعت میں انتہائی سنگین جرم ہے۔ خاص طور پر کسی نابالغ لڑکے کو قتل کرنا تو حالت جنگ میں بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کوئی فساد مچائے گا تب بھی اس کا قتل جائز نہیں ہے۔ آپ اور ہم کون ہوتے ہیں یہ سب کرنے والے؟ اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ بھی توڑا اور لڑکے کو بھی قتل کیا۔ چونکہ یہ دونوں باتیں شریعت میں ناجائز تھیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر خاموش نہیں رہ سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے شریعت کے ان بالکل کھلے حکموں کے خلاف یہ کام کیسے کیے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کائنات میں جتنے واقعات ہوتے ہیں وہ چاہے ہماری نظر میں اچھے معلوم ہوتے ہوں یا برے، پہلے میں نے کئیوں کی مثالیں دے دی ہیں، اگر وہ ذہن کے قریب لے آئیں، اللہ نہ کرے کہیں زلزلہ آئے تو مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے نا، اور پھر کہتے ہیں یہ کیوں ہوا۔ کئیوں کے ہاں موت آتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہوئی۔ کئی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، لا علاج بیمار ہو جاتے ہیں، آپ اور ہم سوچتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے یا نہیں؟ اب اس سوال کا جواب سنتے آئیے۔ مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کائنات میں جتنے واقعات ہوتے ہیں وہ چاہے ہماری نظر میں اچھے معلوم ہوتے ہوں یا برے، ان کا تعلق ایک ایسے جہان سے ہے جو ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، پوشیدہ چھپے والے کو کہتے ہیں نا۔ اب وہ جہان کون سا ہے؟ ایک بات ذہن میں تازہ کریں آپ، لیکن حاضر دماغ رہنے میں، یہ جس جہان میں آپ اور ہم سانسیں لے رہے ہیں، علماء کی زبان میں اسے عالم اجساد کہا جاتا ہے۔ جسم اور روح ملے ہوئے ہیں یہاں پر، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ روح اور جسم ملے ہوئے ہیں، اس لیے علماء کی زبان میں اس کو عالم اجساد کہتے ہیں، اور عالم اجساد بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس جہان میں روح سامنے ہے یا جسم سامنے ہے؟ روح تو سامنے نہیں ہے،
وہ تو اپنی نشانیوں سے پہچانی جا رہی ہے لیکن جسم سامنے ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے بہت پہلے ایک جہان سے آپ اور ہم گزر آئے ہیں، اسے عالم ارواح کہتے ہیں، اس میں اب بھی لوگ ہیں لیکن آپ اور ہم اس جہان سے گزر آئے ہیں، وہ صرف روحوں کا جہان تھا۔ ابھی جس جہان سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں یہ عالم اجساد ہے، اس میں جسم ظاہر ہے، روح چھپی ہوئی ہے لیکن اصل باہر روح ہی کی ہے۔ جس وقت وہ نکلے گی تو یہ جسم پھر نہیں چل سکے گا، لیکن علماء نے لکھا ہے جو پیچھے ہیں وہ ابھی اس پہ نہیں آئے، آپ اور ہم گزار آئے ہیں، انہوں نے گزارنی ہے، ابھی آپ اور ہم یہاں ہیں، لیکن آپ سے اور ہم سے پہلوں لاکھوں اربوں کھربوں اس جہان سے بھی گزر گئے جیسے اس جہان سے گزر آئے تھے۔ وہ کہاں ہیں ابھی؟ عالم برزخ۔ اگر میرے ساتھ کہہ دیں عالم برزخ، وہ عالم ارواح تھا، یہ عالم اجساد ہے، آگے عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ جو ہے اس کو آپ سمجھیں، جسے آپ کی اور ہماری زبان میں آسانی کے لیے کہتے ہیں قبر کا جہان، ٹھیک ہے؟ مرنے کے بعد انسان کو قبر میں عموماً دفنا دیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے عالم ارواح، جب آپ اور ہم پیدا ہوئے ماں کے دامن میں آنے تک آپ اور ہم عالم ارواح میں رہے، جب ماں کے دامن میں فرشتہ لے اللہ کے حکم سے ہمیں ڈال کے چلا گیا، وہ مدت ختم ہو گئی، اب عالم اجساد کی شروع ہوئی ہے، اب یہ دور چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ ماں کے دامن میں میں اور آپ زندہ تھے یا مردے تھے؟ اور بولو تو صحیح، زندہ تھے نا؟ پھر جب اس دنیا میں آئے اب چل رہے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا اس جہان سے جانے کا، موت واقع ہوگی، اس کے بعد جو جہان شروع ہوگا وہ میرا اور آپ کا عالم برزخ ہوگا۔ عالم وہ کب تک ہوگا؟ وہ ہوگا قیامت کی آواز لگنے تک۔ وہ کب تک ہوگا؟ وہ عالم جو پہلے ارواح میں وہ اب بھی ہیں، کچھ آ گئے، ابھی آپ اور ہم ہیں، کچھ گزر گئے، لیکن عالم برزخ میں سارے اکٹھے ہوں گے تب جب آواز لگے گی۔ اس سے پہلے ابھی وہ ہیں، آپ اور ہم تو نہیں ہیں، آپ نے اور ہم نے جانا ہے، وہ گئے ہوئے ہیں، لیکن جب سارے وہاں اکٹھے ہو جائیں گے اور ساری دنیا کا فیصلہ ہوگا، وہ آواز جو لگے گی تو پھر سارے اٹھیں گے، اس کو کہتے ہیں قیامت کی آواز۔ اور علماء کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے عالم معاد۔ وہ عالم ارواح تھا، یہ عالم اجساد ہے، آگے عالم برزخ ہے، اس کے بعد عالم معاد آئے گا جس میں سب نے اٹھ کر اپنے اعمال دیکھنے اور سننے۔ سمجھ آ گئی یا نہیں؟ کتنے جہان ہوئے؟ 4۔ اب ذرا سمجھیں، یہ 4 جہان ہیں اور اس کے ساتھ ایک نہر کی طرح بہتا ہے ایک جہان، وہ بھی ایک جہان ہے۔ میں اور آپ تو اسے خوابوں کی دنیا کہتے ہیں، لیکن اسے علماء کی زبان میں عالم رؤیا کہا جاتا ہے۔ عالم دنیا ہے، رؤیا خواب ہے، آپ اور ہم خوابوں کی دنیا کہتے ہیں، علماء اسے عالم رؤیا کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عالم رؤیا میں اور آپ داخل ہوتے ہیں، تو یاد رہے یہ بات کہ روح انسان کے جسم سے موت کے بعد بھی نکلتی ہے اور روح انسان کے جسم سے نیند کے بعد بھی نکلتی ہے۔ ہاں، مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ جو نیند کی حالت میں باہر نکلتی ہے وہ جسم کے قریب رہتی ہے، اس کو مثال کے طور پر حضرت نے سمجھایا، اور مرحلے اپنے ہیں اس کے، وہ جسم کے قریب رہتی ہے، تبھی تو اس روح کے ہی تو اثرات ہیں کہ نبضیں چل رہی ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، لیکن جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں نا۔ اس لیے تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ نیند موت کی، اور جب موت کے فیصلے ہوتے ہیں تو روح کو انسان کے جسم سے دور کر دیا جاتا ہے، وہ چاہے آسمان تک لے جائیں آپ، چاہے جہاں بھی، اس کو دور کر دیا۔ اچھا، جتنا روح انسان کی اس جسم سے دور ہوگی یہ اتنا ہی بے حس، بے خبر، بے نام و نشان ہوتا جائے گا، اور جتنا یہ قریب آتی جائے گی اس کی بہار و بہار اتنی ہی تازی ہوتی جائے گی، کیونکہ اصل اس کی ہے یا اس کی ہے؟ اصل تو روح کی ہے نا۔ جتنا وہ قریب ہوگی اتنا ہی یہ بے نشان ہوگا، جتنا وہ قریب ہوگی اتنی ہی یہ جاندار ہوگا۔ کوئی بات یہاں تک سمجھ میں آئی ہے؟ اب بولو تو صحیح۔ علماء نے لکھا ہے کبھی کبھی اس دنیا سے میں اور آپ ابھی گئے نہیں، لیکن ہمارے ماں باپ اب نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خواب میں ماں باپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور کئی خواب سچے بھی ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یاد رکھا کرو
وہ عالم اجساد کے مسافر کی، عالم رؤیا کے مسافر سے قدرت عالم برزخ کے مسافر کی عالم رؤیا میں ملاقات کرا دیتے ہیں، اللہ کو منظور ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے قدرت کے جہان ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، عالم ارواح یاد ہے آپ کو؟ بولو تو صحیح، نہیں یاد نا، کہاں یاد ہے؟ یا یاد ہے؟ اللہ کے بندو پچھلے جمعے میں نے کیا بیان کیا وہ یاد نہیں، عالم ارواح کہاں سے یاد ہوگا آپ کو؟ اچھا عالم برزخ دیکھے ہو؟ ابھی تو گئے نہیں ہو، جب گئے ہو تو پھر واپس آ نہیں سکو گے، کیونکہ پھر جب وہاں جاؤ گے تو پھر واپس آپ اور ہم نہیں آئیں گے۔ وہ جو آتے ہیں وہ بڑے حضرات ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ کو منظور ہوتا ہے، آپ اور ہم نہیں آئیں گے، آپ اور ہم تو وہاں آرام سے رہ جائیں، یہی بڑی غنیمت ہوگی، آنا تو بڑی دور کی بات ہے، کیونکہ میں اور آپ اپنے کم از کم لچھن تو جانتے ہیں نا۔ اس لیے عالم ارواح یہ عالم یہ سارے جہان ہیں قدرت کے، البتہ یہ جہان میں نے اور آپ نے دیکھے نہیں ہیں، نہ عالم ارواح سے ہم گزرائے یاد نہیں، عالم برزخ میں ابھی ہم گئے نہیں، عالم اجساد ابھی قائم نہیں، عالم جیاد اپنا معاد ابھی قائم نہیں ہوا، لیکن علماء نے لکھا ہے یہ سارے جہان تو ہیں اپنے اپنے مقام پر قائم ہے۔ جنت دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں دیکھی ہے، لیکن علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت ہے اب بھی، یہ نہیں کہ قیامت کے بعد بنے گی، اب بھی بنی ہوئی ہے، دوزخ اب بھی ہے، لیکن میں نے اور آپ نے تو نہیں دیکھی، قدرت نہیں دیکھنے دیتی، ابھی اگر دیکھ لیں گے تو میں اور آپ سدھر نہیں جائیں گے، پھر تو میں اور آپ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل ذہن میں رکھ کے یہ مفتی تقی صاحب کی عبارت کو سنو۔ حضرت لکھتے ہیں اس سوال کا جواب جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کائنات میں جتنے واقعات ہوتے ہیں، چاہے وہ ہماری نظر میں اچھے معلوم ہوتے ہوں یا برے، ان کا تعلق ایک ایسے جہان سے ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور جسے عالم تکوین کہا جاتا ہے اصطلاح میں، جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے تکوینی احکام کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے۔ کس شخص کو کتنے عرصے زندہ رہنا ہے، کب اس کی موت ہونی ہے، کتنے عرصہ صحت مند رہے گا، کتنا عرصہ بیمار ہوگا، اسے کب روزگار ملے گا، اس کے ذریعے کتنی روزی کمائے گا، اس قسم کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ براہ راست طے فرماتے ہیں، خود طے فرماتے ہیں، اور ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جہان مقرر فرمایا ہے۔ اللہ کے وہ فیصلے اس جہان میں اترتے ہیں، اس جہان کو کہتے ہیں عالم، اور بولو تو صحیح، ابھی بتایا ہوں، عالم تکوین۔ یار یہ حال ہے، پھر کہتے ہیں بیان آدھے میں بند کر دیتا ہے، اگر سامنے بھی تو کوئی ہو نا۔ انا للہ و ابھی میں نے پڑھا عالم تکوین، اور میں نے شروع میں کہا ہے ان باتوں کا تعلق میرے اور آپ کے عقیدے سے ہے۔ پھر میں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک مولوی یوں کہتا ہے، دوسرا یوں کہتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئے، کیسے سمجھ میں آئے گی جب آپ اور میں کچھ یاد نہیں رکھیں گے؟ تو آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، یہ جو پیچھے بیٹھے ہو آگے آ جاؤ، نماز پڑھ کے یہاں سے نکل جانا، سارا رش وہیں جمع ہو رہا ہے، آگے آ جاؤ، آ جاؤ، یہاں آگے بھی جگہ ہے۔ اس قسم کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ براہ راست طے فرماتے ہیں، اور ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کارندے مقرر فرما رکھے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے اللہ تعالیٰ کچھ مخلوق کے سپرد فرماتے ہیں، ان کو اللہ حکم فرماتے ہیں یہ کرو یا یہ کر، وہ سارے فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں۔ فرشتے سمجھ گئے نا؟ اب آگے سنیں۔ مثلاً جب اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما لیا کہ فلاں شخص کی موت کا وقت آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ اس شخص کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کے مطابق اس شخص کی موت واقع کر رہا ہوتا ہے، تو کیا وہ کسی جرم کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے یا پیچھے اللہ کا حکم ہے؟
وہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا قانون ہے، جو اس دنیا میں آیا اس نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، تو وہ فرشتہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے، جرم کس بات کا؟ اور وہی کام حضرت خضر کر رہے تھے۔ کچھ کام اللہ نے فرشتوں کے سپرد کر رکھے ہیں، کچھ کام اللہ نے حضرت خضر کے سپرد کر رکھے ہیں، کچھ کام فرشتے کرتے ہیں، کچھ کام حضرت خضر کرتے ہیں۔ اگر فرشتے کرتے ہیں تو وہ بھی جرم نہیں کرتے، اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت خضر کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی جرم نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے حکم پر عمل کیا جاتا ہے تو گناہ۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسری انسان کی جان لے، لیکن جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام پر مقرر فرمایا ہے اس کے لیے یہ کوئی جرم نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ مفتی تقی صاحب کی یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ مشکل ہیں؟ آگے سن۔ حضرت خضر علیہ السلام اگرچہ انسان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی طرح عالم تکوین کا پیغمبر بنا دیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کے تکوین حکم کے ذریعے اور حکم کی وجہ سے کیا، لہٰذا جس طرح موت کے فرشتے پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ایک جان کیوں لی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت خضر نے جو کچھ کیا حضرت خضر پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت نے یہ کیوں کیا۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ اب آخری بات اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اور بھی سن لیں، یہ جتنی بھی بحث ہے نا تکوین کے حوالے سے، میں نے پہلے عرض کیا تھا ہے مشکل، میں نے کوشش کی ہے کہ سمجھ میں آئے۔ اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو دو باتیں ذہن میں اگر آپ رکھ لیں تو 2 اور 2 4 کی طرح یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علماء نے لکھا ہے، مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بڑی 2 قسمیں ہیں، 2 قسمیں۔ ایک حکم اللہ کا وہ ہوتا ہے جو شرعی کہلاتا ہے، ایک حکم اللہ کا وہ ہوتا ہے جو تکوینی کہلاتا ہے۔ اب یہ سمجھ میں آیا ہے؟ ایک حکم شرعی ہوتا ہے، ایک تکوینی ہوتا ہے۔ اب تکوین اور شریعہ وہ مثلا ابھی آپ اور ہم نماز پڑھیں گے نا، بولو یہ شرعی حکم ہے یا نہیں کہ جمعے کی نماز پڑھو؟ اور بولو تو صحیح ہے نا، یہ شرعی حکم ہے۔ اچھا لیکن ایک بات ہے، قدرت نے مجھے اور آپ کو کچھ اختیار بھی دے رکھا ہے۔ آپ اور میں تو اللہ کی توفیق سے آ گئے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں آئے ہوں گے، اور بولو تو صحیح ہے یا نہیں؟ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں آئے ہوں گے، وہ 360 والے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ 360 والے بھی نہیں، وہ 60 والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن شریعت کا یہ حکم تو میرے اور آپ کے لیے ہے، تو ان کے لیے بھی ہے یا نہیں؟ ہے نا، ہے سب کے لیے۔ لیکن پتہ چل رہا ہے کہ اختیار آ رہا ہے، میں اور آپ جو قدرت نے ہمیں اختیار دیا ہم استعمال کر کے آ گئے۔ کچھ لوگ نہیں آئے اپنے اختیار سے ہی نہیں آئے ہیں، اپنے اختیار سے ہی نہیں آئے ہیں، لیکن جو آئے ہیں پھر ان کو قدرت ثواب دے گی، وہ جو نہیں آئے ہیں تو ان کو، اب بولو تو صحیح، سزا دے گی۔ اتنے ڈھیلے کیوں بول رہے ہو؟ کیا دے گی؟ سزا دے گی۔ بھائی اللہ جانے، وہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قانون قدرت کا جو ہے اس پر یہ گناہ پر سزا ہے، وہ معاف فرما دیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے اس پر اگر کوئی شریعت کے مسئلے کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو سزا، اس سے تو انکار نہیں۔ ہاں وہ معاف فرما دے تو اس پاک ذات کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اچھا اب یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ شرعی حکم ہے، اس میں علماء نے لکھا ہے اس دنیا میں شرعی حکم پر اس طرح کہ آپ کے اور ہمیں اختیار ملا ہوا ہے کہ آپ اور ہم اگر اس پر عمل کریں گے ثواب پائیں گے، اگر نہیں عمل کریں گے تو گناہ اور سزا پائیں گے۔ ہاں یہ یاد رہے، قدرت زبردستی کسی سے یہ نہیں کرواتی، کرے گا اپنی مرضی سے کرے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے جہاں مسئلہ عالم تکوین کا آتا ہے وہ اللہ کا حکم ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ انسان کا بس نہیں چلتا۔ میں سچ پوچھتا ہوں، جس انسان کی اگر اللہ نہ کرے کسی انسان کی اولاد پر مشکل آ جائے موت کی صورت میں یا بیماری کی صورت میں، میرے اور آپ کے اگر بس میں ہو تو ہم چلنے دیں گے اس کو؟ بولو تو صحیح، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر کسی باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا مر رہا ہو، وہ روک سکتا تو نہ روکتا؟ وہ ضرور روکتا، لیکن اس کے بس میں ہی نہیں ہے۔ فرمایا جو بس میں نہیں ہے اس حکم کا تعلق عالم تکوین سے ہوتا ہے، اس میں انسان کا بس نہیں چلتا۔ اس کی موٹی سی مثال ہے، ابھی آپ اور ہم ایک گلاس لے لیں، اس میں پانی لے لیں، اختیار ہے نا، نہ پئیں آپ کی میری مرضی، لیکن پی لیں تو
پی سکتے ہیں، ہے یا نہیں؟ لیکن بادل پانی سے بھرا ہوا جا رہا ہو، آپ اور ہم چاہیں ایک کٹورا پانی لے لیں، لے سکتے ہیں؟ نہیں، وہاں پہ آپ کا اور ہمارا اختیار نہیں چلتا، وہ عالم تکوین سے چل رہا ہے، اس لیے وہاں انسان کا بس نہیں چلتا۔ کتنے دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں، کسب کرتے ہیں، لاکھوں ڈالر ہیں، ان کے پاس اولاد نہیں ہوتی، کیوں؟ اگر وہ چاہیں ہو نہ جائے، وہ تو چاہتے ہیں، اس لیے تو بیچارے کسب کریں، نتیجہ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ عالم تکوین کا فیصلہ ہی غالب رہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، علماء نے لکھا ہے جس طرح ہر مکلف پابند ہے شریعت کے حکم کا، اسی طرح ہر مخلوق پابند ہے عالم تکوین کے حکم کی۔ وہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، ورنہ سچ بتائیں، آپ اور ہم یہاں 100 سال بھی اگر جی لیں، اگر آپ کو اور ہمارا بس چلے تو ہم دنیا چھوڑ دیں گے؟ ہم اولیاء کی بات نہیں کرتے، صحابہ انبیاء کی بات نہیں کرتے، میں اپنی اور آپ کی بات، ہم دنیا چھوڑ دیں گے؟ ہم تو کہیں گے تھوڑی اور صحیح، لیکن وہ عالم تکوین ہے، عالم تکوین سے فیصلہ ہے، اس کی 70 سال، اس کی 100 سال۔ درد ضرور ہوتا ہے لیکن اعتراض کا حق نہیں ہے۔ دنیا میں کئی ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لو اس کا تعلق، اور خاص کر مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکتہ لکھا ہے کہ یہ یاد رہے، عالم تکوین وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں میرا اور آپ کا بس نہیں چلتا۔ مثلا میرے اور آپ کے بس میں ہے ناشتہ کر لیا، ٹھیک ہے، ناشتہ کر لیا، لیکن اس کا ہاضمہ بھی میرے اور آپ کے بس میں ہے؟ نہیں، وہ عالم تکوین سے چلتا ہے، وہ حکم دے گا تو ہضم کرے گا، وہ حکم نہیں دے گا تو ہضم۔ ہاں، پھر اگلی بات ہے جو شرعی حکم ہے، یاد رہے شرعی حکم کے لحاظ سے انسان پر ثواب اور عذاب آتا ہے۔ جو قدرت نے اختیار دیا ہے، فرما دیا ہے نماز پڑھو گے ثواب پاؤ گے، نہیں پڑھو گے گناہ کرو۔ اب یہاں پر شریعت پابند کر رہی ہے، لیکن اس پابندی کا یہ معنی نہیں ہے جس طرح عالم تکوین میں تو میرا اور آپ کا بس نہیں چلتا، شریعت کے حکم میں میرا اور آپ کا بس چلتا ہے۔ پڑھیں گے اپنے اختیار سے، چھوڑیں گے اپنے اختیار سے، پڑھیں گے اپنے اختیار سے ثواب پائیں گے، نہیں پڑھیں گے اپنے اختیار سے تو گناہ اور سزا پائیں گے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ یہ قدرت نے آنکھوں کا نور دیا ہے، میں اور آپ اگر کلام پاک کے ورقوں پر رکھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اگر یہی نگاہ ہم کسی غیر عورت کے چہرے پر ڈالیں گے تو ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ لیکن اختیار تو ہے نا، میں اور آپ چاہیں تو یہ کلام پاک پہ ڈالیں، یہ اور میں اور آپ چاہیں تو یہی نگاہ کسی عورت کے چہرے پہ ڈال دیں، اختیار تو ہے نا۔ ہاں، پھر اگلا مرحلہ ہے جائز جگہ پہ ڈالیں گے ثواب ملے گا، ناجائز جگہ پہ ڈالیں گے تو میرے اور آپ کو اختیار ہے ٹھنڈا پانی پئیں، مجھے اور آپ کو اختیار ہے کہ شراب اللہ نہ کرے شراب پی لیں، لیکن یاد رہے ٹھنڈا پانی پئیں گے اہلاً سہلاً، شراب پئیں گے تو گناہ ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے حکم دے دیا ہے، شرعی حکم پہ میرا اور آپ کا قبضہ اور میرا اور آپ کا اختیار چلتا ہے۔ ہاں، سزا اور پھر ثواب پہ نہیں چلے گا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ اور بولو تو صحیح۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے یہ دیوار ہے، فقہا نے لکھا ہے قرآن پاک کو دیکھو گے ثواب پاؤ گے، غیر محرم عورت کا چہرہ دیکھو گے گناہ پاؤ گے، لیکن یہ دیوار ہے، اس دیوار کو دیکھو گے مباح ہے، نہ ثواب پاؤ گے نہ عذاب پاؤ گے۔ سمجھ آئی؟ یہ سارے شرعی دائرے ہیں، یہ شریعت کے دائرے میں یہ سارے گردش کرتے ہیں، اور موت، زلزلے، بیماریاں، کسی کا آنا جانا، اولاد، روزی، دولت، پیسہ، یہ سارے ہمیں عالم تکوین سے کنٹرول ہو رہا ہے، اور عالم تکوین پہ حکم صرف اللہ کے چلتے ہیں۔ سمجھ آئی بات یا نہیں آئی؟ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اختلاف امت میں کہ عالم تکوین وہ جہان ہے کہ باقی انسان، باقی انبیاء تک اس جہان کے پابند ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اور ہانگ کانگ والوں بولو، اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر قیامت کے دن کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ۔